آج کی نئی نسل ملک کی آزادی میں مسلمانوں کے رول سے ناواقف ہے۔ ہم آپ کو ملک کی آزادی میں مسلمانوں کے کردار سے واقف کرائیں گے۔ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور آج مسلمانوں کی ہی دیش بھکتی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ جب ہندوستان میں انگریزوں نے دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کیا تو مخالفت کی آوازیں بھی اٹھنی شروع ہوئیں۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ کی قیادت میں پلاسی کی جنگ لڑی گئی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے انگریز جیت گئے۔ اس کے بعد بھی ملک کے لوگوں اور خاص کر مسلمانوں نے ہار نہیں مانی اور انگریزوں کے خلاف آزادی کی جدوجہد تیز کر دی۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ اسی سال اعظم گڑھ فریڈم موومنٹ، مولوی علاء الدین اور ترے باز خان نے 17 جولائی 1857 کو حیدرآباد کی مکہ مسجد میں 600 لوگوں کو انگریزوں کے خلاف جمع کیا اور برٹش ریزیڈنسی پر حملہ کیا۔ جنگ آزادی کی اس پہلی جنگ میں شکست کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ لاکھوں علماء اور مدارس کے طالب علموں کے ساتھ ساتھ ان کے پریواروں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ علماء نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دیں اور خوشی سے پھانسی کے پھندوں کو گلے لگا لیا۔ آزادی کے حصول میں ہم حیدر علی، ٹیپو سلطان، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم ناناتوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا فضل حق خیر آبادی، بی اماں کے دو چاند مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر جیسے بے شمار نام ہیں جن کے ذکر کے بغیر آزادی کی کہانی ادھوری رہے گی۔ آزادی کو حاصل کرنے میں جن تحریکوں نے اہم کردار ادا کیا ان میں خلافت موومنٹ، وہابی موومنٹ، ریشمی رومال تحریک، ہندو مسلم یونٹی تحریک، دیوبند علماء موومنٹ، سر سید احمد خان کا علی گڑھ موومنٹ، ندوۃ العلماء موومنٹ، انڈیا چھوڑو موومنٹ، کھادی موومنٹ اور نان کوآپریشن موومنٹ کافی اہم ہیں اور ان تمام موومنٹس میں مسلمانوں کا اہم کردار رہا ہے۔ انگریزوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی اور یہاں فرقہ واریت کی ایک ایسی ہوا چلی جس نے ملک کے لوگوں میں نفرت کا زہر پھیلا دیا۔ آج وہی زہر پھیلا کر ہمارے سیاستداں ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حب الوطنی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، انہیں غدار کہا جا رہا ہے، جبکہ آزادی اور سیکولرزم کے لیے مسلمانوں نے جو بلیدان دیا اس کی ملائی آج RSS اور BJP کھا رہی ہے۔ انگریزوں کی طرح BJP اور RSS بھی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ 1925 میں کاکوری سازش واقعے میں اشفاق اللہ خان نے رام پرساد بسمل، راجندر لہری اور چندر شیکھر آزاد کے ساتھ مل کر انگریزوں کو ناکو چنے چبوائے۔ 1944 میں کرنل شوکت علی ملک نے منی پور کے مورنگ کنگلا میں پہلی بار پرچم لہرایا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج میں 50% سے زیادہ مسلم فوجی شامل تھے۔ انجینئر عمران اس شعر کو بالکل درست مانتے ہیں۔ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔